ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں: دنیا، قبر اور آخرت۔ اور ان 3 مراحل پہ کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس 2 چیزیں ہوں گی۔ کون سی 2 چیزیں؟ احسنت، ایمان اور نیک عمل۔ دنیا کے اندر بھی کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس ایمان اور عمل ہے۔ قبر کے اندر بھی سرخرو وہ آدمی ہے جس کے پاس ایمان اور عمل ہے، اور جب حشر کے میدان میں رب ذوالجلال کی بارگاہ اور عدالت میں پیش ہوگا تب بھی جنت کی راہ کے اوپر وہی چلے گا جس کے پاس ایمان اور عمل ہوگا۔ ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے جی؟ تھوڑی آواز آئیے، باقی لوگوں کو شک ہے یہ پتہ نہیں، جس طرح ایک گونج آنی چاہیے نا وہ گونج نہیں رہی، تردد میں ہیں لوگ، پتہ نہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ 6 چیزوں کا نام ہے، یہ چیزیں یاد کر لیں میرے۔ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے: اللہ پر ایمان، اس کے سن لو آپ سے، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان۔ ان چیزوں کو بولتے وقت یا سناتے وقت یا سنتے وقت حیرانی کی کیفیت طاری نہیں ہونی چاہیے۔ جب نجات اسی چیز میں ہے، جب کامیابی اسی میں ہے، جب دنیا کی زندگی کی سرخروئی اسی میں ہے، جب عذاب قبر سے بچاؤ اسی میں ہے، جب آگ سے نجات اسی میں ہے، اور جنت کا داخلہ اسی کے اوپر منحصر ہے، تو پھر ہم اس قدر متردد کیوں ہیں؟ پھر ہم اس قدر شک میں کیوں ہیں؟ پھر ہمیں یہ چیزیں ازمر کیوں نہیں؟ پھر ہماری اس طرف توجہ کیوں نہیں؟ پھر ہمیں اس کے سیکھنے کے لیے اندر تڑپ کیوں نہیں؟ پھر ہماری اس کے لیے تگ و دو کیوں نہیں؟ جس طرح دنیا کی اس عارضی زندگی کو یا اس حیاتی کو برقرار رکھنے کے لیے یا اپنے ساتھ ملے 4 جی یا 4 افراد 6 افراد گھر کے کنبے کے، ان کی رزق روٹی کی فکر مجھے ستاتی ہے، میں کام نوکری ڈیوٹی کے لیے پابند ہوں، اس سے 5 منٹ 2 منٹ 4 منٹ لیٹ نہیں ہونا چاہتا۔ جو تگ و دو، جو جستجو، جو محنت اور جو ہمت اور جو فکر میرے ذہن پہ اس عارضی زندگی کی بقا کے لیے مجھے ستاتی اور کام پہ مجبور کرتی ہے، ان 3 مراحل پہ کامیابی کے لیے اس ایمان کو سیکھنے کی فکر آج میرے اندر کیوں موجود نہیں؟ یہ ہماری ٹیکنیکل خرابی ہے میرے عزیزو، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں۔
اور مجھے اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ میں کتنے بڑے خطرے سے دو چار ہونے والا ہوں اگر میرے پاس ایمان نہیں۔ اپنی قبر کی زندگی کے اندر بھی اور میری اخروی زندگی بھی بگڑنے والی ہے صرف اس چیزوں کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اس بنیادی بات کے بعد اور تمہید کے بعد ان میں سے پہلا رکن کامیابی کے لیے ایمان، اور ایمان 6 چیزوں کا نام، اور ان 6 میں سے پہلا ایمان باللہ۔ اور ایمان باللہ کے تقاضے پوچھ لوں تو وہ بھی شاید کوئی جواب نہ دے پائے۔ کوئی بتائے گا آپ میں سے ایمان باللہ کے کیا تقاضے ہیں؟ جب میں اور آپ کہتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ حضرات نے زبانی بچپن سے یہ جملہ تو یاد کیا ہوگا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ ہمارے جب نکاح کے وقت مولوی نکاح پڑھاتا ہے تو وہ ایمان مجمل ضرور مولوی سب سن لیتے ہیں، 6 کلمے سناؤ جی، ایمان مجمل سناؤ اور فلاں فلاں سناؤ، اگرچہ 6 کلمے کا تصور تو اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایمان مجمل کے طور پہ مجھے یاد تو ہے، لیکن اس کے تقاضا کیا ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے مجھ سے، میری ذمہ داری کیا بنتی ہے اس کے بعد 24 گھنٹے میں ہر نئے سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ اور ہر نئی صبح کے ساتھ ایمان باللہ کی مجھ سے کوئی طلب بھی تو ہے، مجھ سے کوئی مطالبہ تو بھی ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی ہے۔ ایمان باللہ کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں۔ ایمان باللہ کے کتنے تقاضے ہیں یا کیا اس سے مراد ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ٹھیک ہے، 3 ہو گئے، ایک باقی رہتا ہے جو بنیادی ہے اور جو اصل ہے۔ کوئی ادھر سننے کے لیے آئے تھے، سنانا پڑ گیا جی۔ اللہ پر ایمان کے 4 تقاضے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے کے آیا ہوں، میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، اس کے 4 تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا ہے اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا، میں اللہ کے وجود کا قائل ہوں۔ بہت سارے ایسے لوگ، ایسے فرقے، ایسے مذہب اور جماعتیں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جو اللہ کے وجود کے بھی قائل۔ کون؟ بدھسٹ۔ حسنت، بدھ اللہ کے وجود کے قائل نہیں۔ چائنا کی ساری دنیا، آپ کے انڈیا کی ایک بہت بڑی کمیونٹی جو اللہ کے وجود کے ہی قائل نہیں۔ ملحد، کمیونسٹ جسے کہتے ہیں آپ دوسری زبان میں، وہ کہتے ہیں کائنات میں ہے ہی نہیں اللہ۔ کچھ مذاہب آپ کے مانتے ہیں اوپر والا، ہندو جیسے اوپر والا کہتے ہیں، باقی وہ مورتی ہیں اس کا اتار کہتے ہیں یا اس کا رنگ کہتے ہیں یا اس کا ایک عکس یا پردہ کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، لیکن اوپر والے کا تصور ہندو مذہب میں ہے۔ کچھ ایسے مذاہب ہیں جو اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں کہ نہیں اللہ ہے ہی نہیں، یہ فطری طور پہ، نیچری طور پہ یہ سارا نظام چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا ہی نہیں، آسمان اور زمین کسی موجد کے بغیر بنا ہے۔ یہ اسلام کا امتیاز اور اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا۔ لہذا ہر وہ شخص اللہ کے وجود کا منکر ہے وہ اللہ پر ایمان سے دور ہے۔ اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا، اللہ ہے کہاں ہے جی؟ اللہ عرش معلیٰ پر ہے۔ اس کے حوالے سے بھی لوگوں کے 5 نظریے ہیں۔ اللہ دل میں ہے، اللہ شاہراگ میں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ لامکاں ہے، اور 5واں اللہ عرش پر ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ باقی سارے نظریے باطل ہیں۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش معلیٰ پر ہے، یہ بھی یاد رکھیں، لیکن تب جب اللہ کے وجود پر ایمان رکھیں۔ نمبر 1 اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں ایک ہونے کا یقین رکھنا اور اس کے کاموں میں کسی اور کی شراکت کی نفی کا بھی یقین رکھنا۔ وہ جو کرتا ہے اکیلے کرتا ہے اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ جو وحدہ لا شریک جملہ ساتھی بول رہے تھے نا، ٹھیک ہے،
وہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن کس میں وحدہ لا شریک ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں اکیلا ہے اور اس کے کاموں میں کوئی اور شریک نہیں۔ جتنا اس وقت توحید ربوبیت میں شرک آ رہا ہے یا الوہیت میں شرک آ رہا ہے، لوگوں کو توحید ربوبیت کا ہی پتہ ہی نہیں ہے نا۔ ہاں، اس کو جو ہمارے عزیز ہمارے محترم بھائی نے کہا توحید ربوبیت، لیکن اس توحید ربوبیت کے اللہ رب ہونے میں اکیلا ہے، جس اللہ کے آپ وجود کے قائل ہیں کہ اللہ کا وجود مانتا ہوں، ساتھ یہ بھی مانے کہ وہ مالک الملک اس کائنات میں، وہ اپنے کاموں میں افراد اللہ تعالی فی افعالہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں ایک ہونے کا یقین رکھنا اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ پہلا تقاضا ہے۔ یہ دوسرا تقاضا ہے، اس کے کام کیا ہے؟ اللہ کا کام۔ جب مجھے کام کا ہی نہیں پتہ چلے گا تو پھر کام کرواؤں گا، اس سے بھی کرواؤں گا، کسی اور کو بھی کرواؤں گا۔ اس کا خلاصہ سمجھنا ہو تو تین باتوں میں ہے: خلق، ملک اور تدبیر۔ خلق، ملک اور تدبیر، خلق، ملک اور تدبیر۔ خلاصہ ہے، اختصار ہے، آگے تفصیل میں جائیں گے تو پھر اس کی بہت وضاحت شروع ہو جائے گی۔ اس کائنات میں تخلیق، خلق، پیدا کرنا، کریٹ کرنا، بنانا اور وجود دینا صرف یہ توحید ربوبیت ہے میرے عزیز۔ جب میرا آپ کا یہ یقین ہوگا کہ پیدا کرنا صرف اللہ ہی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ تخلیق کرنے میں رب کے ساتھ ایک رتی برابر بھی کسی اور کی شراکت ہے، تو قبر پہ جائے گا اولاد لینے کے لیے، اس کی گردن کٹ سکتی ہے لیکن وہ قبر پہ نہیں جائے گا اولاد لینے کے لیے۔ جس کا یہ ایمان ہے کہ تخلیق کرنے میں اختیاری میرے رب کا ہے، رب کے علاوہ کوئی پیدا کر سکتا ہی نہیں۔ خلق، اور وہ خلق میں بڑی وسعت ہے، وہ صرف یہ نہیں کہ میرے اولاد کی بات ہے، خلق میں ہر دانے سے کونپل کا نکلنا یہ خلق میں آتا ہے، ہر پانی کے قطرے سے کسی چیز کا جاندار کا پیدا ہونا خلق میں آتا ہے، ہر دانے سے، وہ کسی بھی دانے دار، کوئی بھی دانے دار چیز ہو، جب پانی اور مٹی کے ملنے سے اس سے آگے گروتھ ہوتی ہے اور وہ نکلتا ہے اور اس کی کونپل نکلتی ہے، گٹلی سے کھجور بنتی ہے یا آم نکلتا ہے یا لیمون مالٹے کا درخت نکلتا ہے یا پھول پتیاں نکلتی ہیں، خلق، یا درخت کے اوپر پتیاں اور اس کے بیج بنتے ہیں، خلق صرف کس کے پاس ہے؟ جی ہاں، جس کا یہ یقین ہوگا نا خلق اللہ کے پاس ہے، تو وہ گندم کو اٹھاتے وقت کسی مخلوق کے نام پہ نہیں دے گا، 1 من یا 2 من یا پہلی بکری یا پہلا بچہ یا پہلا بیٹا، وہ کسی کا مجاور نہیں بنائے گا، جس کو وہ دولہ شاہ کا چوہا نہیں بنائے گا، جس کا یہ یقین ہوگا کہ خلق صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہوگا خلق صرف اللہ ہی کے پاس ہے، رب کے علاوہ کسی کے پاس تخلیق کا اختیار ہی نہیں۔ وہ بچے کی پیدائش پہ دیگ اٹھا کے وہ آپ کے گجرانوالا سے، سیالکوٹ سے اور آزاد کشمیر سے وہ نہیں جائے گا سخی سرور لے کے اور وہاں جا کے دیگ پکائے، شکریہ کا نہیں پکائے گا جا کے۔ جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ خلق صرف اللہ کے پاس ہے، وہ نہیں جائے گا سندھ سے شادی شہید یا آپ کے پنڈی اسلام آباد سے، وہ نہیں جائے گا کیا اس کا نام خواجہ صاحب پہ یا ادھر کیا اس کا نام ہے لال شہباز کے مزار پہ، وہ دیگ لے کے، لکڑیاں لے کے، بس لے کے بچے کی پیدائش پہ شکرانہ ادا کرنے کے لیے وہاں نہیں جائے گا۔ جس کا یہ ایمان ہوگا کہ خلق صرف کس کے پاس ہے، یہ ہمارے عقیدے کی، یہ توحید ربوبیت کی خرابی ہے۔ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ خلق تو رب کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی۔ اگر کسی کے پاس ہوتی تو دیکھ لے 80 سال کے بزرگ اللہ کے جو نیک بندے تھے، جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ خلق صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خلق کر سکتا ہی نہیں۔ حالانکہ ان سے پہلے نیک نبیوں کی قبریں بھی موجود تھیں، نیک لوگ بھی موجود تھے، ان کا واسطہ بھی دے سکتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 20 نبی موجود تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی چونکہ یقین تھا کہ خلق صرف کس کے پاس ہے، اور پھر ابراہیم اور اسماعیل کے لینے کی امید بھی کس سے رکھی؟ ملی کہ نہیں ملی؟ زکریا علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کے بعد آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام،
آگے لمبی ایک لائن ہے زکریا علیہ السلام سے پہلے، لیکن یہ 80 سال یا 100 سال یا 120 سال کا بعض روایتوں میں آتا ہے. یہ بوڑھا بزرگ ہے جس کی بیوی بانجھ ہے. اگر خلق کا اختیار کسی نبی کے پاس ہوتا یا کسی نبی کے فوت ہونے کے بعد ہوتا تو یہ بزرگ جاتا ہے، ان سے پہلے سینکڑوں قبریں موجود تھی، جا کے وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ بابا جی لے لو ککڑ تے دے دو پتر. چونکہ یہ یقین تھا کہ خلق صرف کس کے پاس ہے؟ خلق صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی کتاب میں الا لہ الخلق والامر، خبردار لوگوں خلق کرنا صرف اللہ کے پاس ہے. پھر ہمیں اپنے فصل کی ترقی کے لیے یا گندم کی زیادتی کے لیے، جو یا جوار چاول کی بہتری کے لیے ہمیں کسی قبر والے کے نام پہ نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں. پھر اپنا کٹا بچہ لے جانے کی، شادی شہید ہر روز ہر سال بکرا دینے کی ضرورت نہ رہتی. مجھے ڈر ہے کہ بابا جی ناراض ہو جائیں گے، کہیں یہ میری فصل کم ہو جائے. 11ویں نہ دی تو بھینس کا دودھ خشک ہو جائے گا. یہ خرابی ٹیکنیکل ایمان باللہ میں ہے کہ مجھے یہ شک ہے کہ بابا جی کہیں میری فصل نہ مروا دیں گے، خشک نہ ہو جائے گی. خلق، ملک، اس پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ. اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ملکوں کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزتیں دیتا ہے اور ذلتیں دیتا ہے، اٹھا بھی دیتا ہے، گرا بھی دیتا ہے، حکومتیں دے بھی دیتا ہے اور چھین بھی لیتا ہے. 5 سال سے پہلے کرسی سے اتار بھی دیتا ہے. کون ہے؟ اللہ. ملک اللہ کے پاس ہے. لوگوں کی یہ بادشاہی عارضی بادشاہی موت تک ہے، محدود عرصے تک ہے، کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن ایک ذات جس کی بادشاہی ختم ہو سکتی ہی نہیں، ملک. تیسرا، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں اکیلے کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا نظام اور کنٹرول صرف کس کے پاس ہے؟ صرف ایک اللہ کے پاس ہے. قرآن مجید سورۃ اعراف اللہ کہتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خبردار پیدا کرنا اور امر، کنٹرول، تدبیر صرف کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. الا لہ الخلق والامر، خبردار امر صرف کس کا چلے گا؟ جی امر کس کا ہے؟ بارش پہ، سورج پہ، بیٹے پہ، بیٹی پہ، اولاد پہ. میں دھکے کھاتا پھرتا ہوں اولاد کے لیے. وہ ہمارے شورکوٹ میں سلطان باہو کے والدین کی قبر ہے اور دوسری سائڈ پہ اس کے سلطان باہو کی قبر ہے. میں نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا لوگوں کو اپنی جھولی لے کے، عورتوں کو پتھر گر گیا تے دھیو سی جب بیر گر گیا تے پتر پیدا ہو جاتی، ایسے جھولی لے کے لوگ نیچے پھرتے. کسی نے بتایا نہیں نا ان کو کہ خلق، امر، بیٹا ہونے کا کب ہونا ہے. وہ شیخ عاطف موٹیویشنل سپیکر ہے، 14 سال کے بعد اللہ نے اس کو اولاد، صاحب اولاد کر دیا. بیٹا کی بیٹی پچھلے 2 ہفتے پہلے پیدا ہوئی. 18 سال کے بعد، 20 سال کے بعد بی بی صالح، واللہ 30 سال کے بعد بی بی صالح موجود ہے. اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. میرے اور آپ کے صبر کا انتظار ہے. میں جاتا ہوں اپنا ایمان خراب کرتا ہوں، لوگوں کے پاس جا کے اولادیں مانگتا ہوں، بندوں کے پاس جا کے منتیں کرتا ہوں، فوج شدان کے پاس جا کے کہتا ہوں کہ بابا جی ساڈا بھی کچھ کرو نا. لیکن ہمارے خرابی ہے نا، جس کا یہ یقین ہے کہ نہیں یہ میرے رب نے دینا ہے جب دینا ہے. للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. کسی کا ایک رتی برابر بھی اختیار. قرآن مجید ہے میرے عزیز.
यख्लुकु मा यशा व यहबु लिमन यशा इनासा व यहबु लिमन यशा ज़ुकूर, जिसे चाहता है बेटी देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा, और जिसे चाहता है बेटे बेटियां दोनों देता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसे चाहता है मर्द बना देता है। ये मेरे रब के पास, इख्तियार मेरे रब के पास है। खल्क, मुल्क और तदबीर, मामलात को तदबीर कर, बारिश, बादल, सर्दी, गर्मी, डबो दे, तार दे, सिलाब लाए, बंद कर दे, पानी रोक ले, ऊपर का पानी, नीचे से पानी, चश्मे फूटे, रिस्क, जिंदगी, डेली, कल दिहाड़ी लगेगी कि नहीं। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, हर दिन वो एक हालत में होता है। रोजाना के मामलात, कंट्रोल, जिंदगी, मौत, हयाती, पैदा होना, जीना, मरना, रिस्क, मिलना, दिहाड़ी लगनी, नहीं लगनी, किसके इख्तियार में है? ये मेरे रब के इख्तियार में है। ये खुलासा मैंने बताया, 3 कामों में खुलासा है, और इसके बाद फिर आगे ज़िंदगी भी, खुशी भी, हयाती भी, मौत भी, सर्दी भी, गर्मी भी, रोशनी भी, बादल भी, हवा भी, समंदर भी, दरिया भी, पहाड़ भी, पत्ते भी, पत्थर भी, सब कुछ के ऊपर कंट्रोल किसका है? अल्लाह पे है। वो रब है। पानी से रस्से बना देता है, पत्थर से पानी जारी कर देता है, वो रब है। आग को गुलजार कर देता है, आग से जला देता है, वो रब है। छुरी से जानवर ज़िबा करवा देता है, छुरी से इस्माइल को बचा लेता है, वो रब है। अला लहुल खल्क़ वल अमर। नबी हैं जो जोर लगा रहे हैं काटने के लिए, लेकिन वो चाहता है नहीं काटना तो वो नहीं काट सकता। अमर किसके पास है? अल्लाह के पास है। अल्लाह का पैगंबर भी अपनी मर्जी उसके सामने नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी मोहम्मद के बारे में अल्लाह ने कहा है सल्लल्लाहु लैसा लका मिनल अम्रि शै, मोहम्मद करीम, कायनात के निज़ाम में आपका कोई इख्तियार नहीं। कुरान मजीद। और किसके पास जाते हैं भैया? अल्लाह के ऊपर वजूद, अल्लाह के वजूद पर ईमान रखने के बाद अल्लाह अपने कामों में अकेला, इसको तौहीद रबूबियत कहते हैं। हमारे मोहतरम फयाज भाई ने आपको बताया तौहीद रबूबियत। तौहीद का माना एक मानना, एक होने का यकीन रखना, वो रब होने में अकेला है। जिंदगी देने में, मौत देने में, खुशी देने में, बेटा देने में, बेटी देने में, हवा चलाने में, गर्मी लाने में, सर्दी लाने में, साहिब औलाद करने में, रिस्क बढ़ाने में, वो सिर्फ ये इख्तियार रिस्क किसके पास है? सिर्फ खल्क, मुल्क, तदबीर, रिस्क बढ़ाना घटाना, ये सिर्फ रब के पास है। रज़ाक, हम रिस्क अता करते हैं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ज़मीन में छोटी सी चूंटी से लेकर बड़े से बड़े जानदार तक का रिस्क किसके पास है? अल्लाह के पास है। यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा, वो उसके दुनिया में ठहरने की मुद्दत को भी जानता है, और उसके मरने के बाद जो उसका जाना है वो उसको भी समझता है इसने कहाँ जाना है। उसके इल्म में है किसने क्या खाना है, उसके इल्म। रिस्क उसके पास है। वफ़िस्समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, आसमान के अंदर तुम्हारा रिस्क मुकर्रर है जिसका तुमसे वादा किया गया है। ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, भूख के डर से अपने बच्चों को कत्ल न करो। हम तुमको भी रिस्क देते हैं, हम उनको भी रिस्क देते हैं, रिस्क हम देते हैं। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, बेशक अल्लाह ही रज़्ज़ाक़ है, कुव्वत वाला है, देता है तो मजबूत रिस्क देता है, और कुव्वत के साथ रिस्क देता है। बड़ी जगहों पे अल्लाह ताला ने रिस्क का मामला तो अपने पास अपनी तरफ जिक्र किया। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने उनको रिस्क दिया उसमें से खर्च करते हैं। रिस्क को जब भी मंसूब किया अल्लाह ने अपनी तरफ किया, रिस्क अल्लाह के पास है। ये काम है अल्लाह ताला के, खुशी और गमी
کس کے پاس؟ جی اکیلے اللہ کے پاس، اکیلے اللہ کے پاس یقین ہے سب کا۔ اگر میں یہ عقیدہ رکھوں کہ یہ فوت شدہ بزرگ بھی مجھے خوشی اور غمی دے سکتا ہے، میرا عقیدہ ٹھیک ہے؟ جی ہاں۔ یہ تقدیر بدل سکتا ہے، یہ رزق دے سکتا ہے، یہ قسمت بدل سکتا ہے۔ قسمت کس کے پاس ہے؟ یہ بھی توحید ربوبیت میں آتی ہے۔ قسمت اور تقدیر یہ توحید ربوبیت میں شامل ہے۔ اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، تقدیر بدلنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تقدیر اللہ کے حکم سے لکھی گئی ہے، کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے لکھی ہوئی ہے تقدیر۔ تقدیر کس کے پاس ہے؟ اگر میرے مرنے کے بعد مجھے کوئی کہے کہ حضرت جی تقدیر بدل دو ساڑی، مجھے کوئی کہے تقدیر بدلنے والے کا بریدہ میں ڈیرا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ صرف غلط کہہ رہا ہے یا شرک اکبر کر رہا ہے وہ شخص؟ تقدیر کا اختیار، رزق کا اختیار، خوشی کا اختیار، نظر کرم کا اختیار، جھولی بھرنے کا اختیار۔ آپ میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر نہ جاؤں گا؟ کتنے مسلمان ہیں؟ جبکہ جھولی بھرنے کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اولاد سے بھرے، رزق سے بھرے، صحت سے بھرے، ایمان سے بھرے، یہ کام میرے رب کے پاس ہے۔ ہدایت دینا اللہ کے پاس ہے، توفیق دینا اللہ کے پاس ہے۔ کسی کو توفیق محمد کریم بھی سکے اپنے چچا کو ہدایت دے سکے؟ نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کائنات کے نظام میں، توفیق میں، ہدایت میں، رزق میں حبیب آپ کا اختیار نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ بڑے تڑپتے تھے کہ میرا چاچا مسلمان ہو جائے، اللہ نے کہا نہیں، انک لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن جسے اللہ چاہتا ہے ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا۔ دے دے تو روم کے صہیب کو دے دے تو فارس کے سلمان کو دے دے تو حبشے کے بلال کو دے دے تو اللہ اکبر کبیرہ خبیب کو دے اور نہ دے تو ابو لہب کو، ابو طالب کو اور مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو نہ دے۔ توفیق اور ہدایت میرے رب کے پاس، کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے کام ہے۔ اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، یہ ایمان باللہ کا دوسرا تقاضا ہے، اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے۔ ہم جب یہ کام ہی بانٹ دیے ہیں، پاکستان میں تو سارے بٹے ہوئے ہیں بھائی، یہ کام ہی بٹے ہوئے، توحید ربوبیت ساری بٹی پڑی ہے۔ تقدیر بدلنی ہے تو لاہور والے کے پاس چل جاؤ، جھولی بھروانی ہے تو حضرت مدینہ منورہ جا کے رخ کر لیتے ہیں، نظر کرم کرنی ہے تو حضرت سلطان باہو کے پاس چلے جاتے ہیں، حق باہو بے شک باہو ایک نظر کرم دی تک باہو۔ اگر مرنے کے بعد اور فوت ہونے کے بعد باہو نظر کرم کر سکتا ہے، آپ کے حالات ٹھیک کر سکتا ہے، آپ کے حالات دیکھ سکتا ہے اور آپ کے معاملات ٹھیک کر سکتا ہے اور آپ کو اولاد دے سکتا ہے اور آپ کے کفیل کو درست کر سکتا ہے، بریدے میں بیٹھے اس کے مرید کے سارے معاملات، یا لندن امریکہ میں بیٹھے اس کے مرید کے سارے معاملات کے اوپر نظر کرم باہو کر رہا ہے، تو پھر مالک الملک تو اکیلا نہ رہا نا، کتنے ہو گئے؟ تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ اپنے کاموں میں، قسمت تبدیل کرنی ہے تو پنڈی والے کے پاس چلے جائیں، امام بری تو کر دے میری کھوٹی قسمت کھری۔ ابھی میں دعا کی طرف تو جاتا ہی نہیں ہوں نا، میرا موضوع دعا تھا، لیکن لگتا ہے اسی کے اوپر ابھی ربوبیت کے اوپر پورا ہو جائے گا۔ ہم نے تو ربوبیت بانٹ دی ہے، اللہ کے کاموں میں اللہ کے بندوں کو زندہ نہیں، فوت ہونے کے بعد شریک کیا ہوا ہے، فوت ہونے کے بعد رب کے کام بانٹے ہوئے۔ تقدیر بدلنے والے دائے وچ لاہور دے ڈیرا، تقدیر بدلنے والے دائے وچ لاہور دے ڈیرا، تو داتا داتا کہندا راؤ کدے تے کہوں گا کیڑا۔ بولنے والا کچھ جاہل بدھو نہیں ہے، میں اسلامیات اس نے کیا ہوا تھا، کھاریے میں قتل ہو گیا تھا، یہ صحیح چشتی اس کا نام تھا، ابھی یوٹیوب پہ لکھیں تو جا کے سن لیں۔ تقدیر بدلنے والے کا لاہور میں ڈیرا ہے، تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتا رہے یاد آتا یاد آتا یاد آتا یاد آتا یاد آتا یاد آتا۔ کبھی تو کہے گا کون ہے تو، کیڑا ہے تو۔ اب تقدیر کس کے اختیار میں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور ہم سو کے قرآن پڑھتے ہیں، میں نے کسی قرآن پڑھنے نہیں دیا، مولوی نے تو قرآن پڑھنے نہیں دیا، نہیں، آپ نہیں ترجمہ پڑھ سکتے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک بندے نے یہاں نیزہ میں صحیح بخاری رکھ لی، ایک ڈاکٹر اسپتال کا گیا، اس کے ساتھ
گشت پہ گیا ہوا تھا اس کے ساتھ اس کو ملنے کے لیے. کہتا نہ صحیح بخاری کا مطالعہ نہ کر، گمراہ ہو جائے گا تو نہیں پڑھ سکتا صحیح بخاری. قرآن نہیں پڑھنے دیا ترجمے سے لوگوں کو، ترجمہ کرنے نہیں دیا پہلے تو. وہ اللہ تعالیٰ شاہ ولی اللہ کی قبر کے اوپر رحمت کرے کہ اس نے فارسی میں پہلا ترجمہ کر دیا، ورنہ تو ہمارے علماء اس کو ممنوع سمجھتے رہے. قرآن کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. ابھی تک نہیں خطبے کا ترجمہ ہونے دیا جا رہا بھائی پاکستان میں. خطبہ ابھی تک عربی میں واجب ہے، کہتے ہو ہی نہیں سکتا، خطبہ اردو میں ہو ہی نہیں سکتا. ہاں خطبے کے بعد آپ پہلے آدھے گھنٹے کی تقریر بے شک آپ بڑھا لیں اپنی مرضی سے، وہ اپنی مرضی سے شریعت بلانے، نہ فقہ حنفی میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، وہ آپ ٹھیک ہے، لیکن ترجمہ نہیں خطبے کا آپ کر سکتے. آپ وہی خطبہ جو آپ عربی میں سنتے آئے ابھی تک بھی سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ نہیں، آپ ترجمہ نہیں کر سکتے، ناجائز. عوام دے پلے کی پوسی دے ترجمہ ہی کوئی نہیں ہونا تھا. ہم نے تو ربوبیت بانٹی ہوئی ہے پاکستان میں، شاہ جیونا تے پاٹے سیونا. آپ کے اگر حالات پاٹ گئے نا زندگی کے تو وہ سلوانا چاہتے ہیں تو شاہ جیونا کے پاس چلے جائیں. زندگی کے حالات کے سینے والا کون ہے؟ بیماری ہے، صحت ہے، بے اولادی ہے، کاروباری نقصان ہے. حالات اس سے پاٹ گئے نا زندگی کے، یہ حالات پھٹے ہوئے ہیں نا. ان پھٹے ہوئے حالات کو سینے والا کون ہے؟ میرا رب. ہم نے کہا خواجہ نہ دے گا تو اور کون دے گا؟ اس کا معنی ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنا خزانہ خالی کر کے سارا نیچے دے دیا ہے، اس عورتوں کو دینے والا ہی نہیں. خواجہ نہ دے گا تو اور کون دے گا؟ یہ تو للکارنے والی بات ہے نا کہ کوئی ہے ہی نہیں خواجہ کے علاوہ دینے والا، کوئی ہے ہی نہیں. توحید الوہیت کی طرف تو میں آیا ہی نہیں ابھی تک. تو ربوبیت بانٹی ہوئی ہے ساری کی ساری. ایمان باللہ کا دوسرا تقاضا ہے بھائی، اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے. ڈی جی خان کے لوگ بیٹھے ہیں، کیا میں کوٹ مٹھن گیا تو کہتے ہیں جس چیز دیتے کو گول ہے ہر دم فرید دے کول. جس چیز دیتے کو گول، سر ایک ہی ہے نا، جس چیز دیتے کو گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے. تجھے جس چیز کی ضرورت، جس چیز کی تجھے ضرورت ہے فرید کے پاس موجود ہے، مانگ فرید سے. اللہ اپنے کاموں میں، لیکن ہر چیز فرید کے پاس بھی مل سکتی ہے. فرید کے فوت ہونے کے بعد ہر چیز وہاں سے آپ کو مل سکتی ہے. اور پھر میں کہتا بھی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتب، ہمیں بیہوشی میں پڑا ہوا ہوں کلمہ. یہ ایمان باللہ کا مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ایمان باللہ کا تقاضا کیا ہے، ایمان باللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے، ایمان باللہ کا کیا مطلب کیا ہے ایمان باللہ کا. اس سے میں نے کس چیز سے رکنا تھا اور اللہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا تھا. اللہ اکبر کبیرہ، مجھے پتہ ہی نہیں اس چیز کا. ہم نے سارے اختیار، حسینی لال کلندر، نبی دی آل کلندر، میرے غم ٹال کلندر. غموں کو ٹالنے کا اختیار ہم نے حضرت لال شہباز کو دیا ہوا ہے. مادو لال دے خوشیاں تے غم ٹال. مادو لال فوت ہونے کے بعد لاہور میں پڑا ہے، وہ جس کو لڑکے کے ساتھ عشق ہو گیا تھا، شیخ لال کو پتہ نہیں کسی لڑکے سے عشق ہو گیا تھا، وہ اب فوت ہونے کے بعد لوگوں کو خوشیاں بھی بانٹ رہا ہے اور غم بھی ٹال رہا ہے. مادو لال دے خوشیاں تے غم ٹال. رب اپنی خوشی اور غم کا اختیار کس کے پاس ہے؟ رب اپنے کاموں میں ڈھیلے کو پڑ گئے، شک ہے کوئی؟ رب اپنے کاموں میں اکیلا ہے میرے عزیز. ایمان باللہ کا دوسرا تقاضا افراد اللہ تعالی فی افعالہ. رب ذوالجلال کو اس کے کاموں میں ایک ہونے کا یقین رکھنا اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں. اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں. ہم نے کام ہی بانٹ دیے سارے کے سارے. قسمت، تقدیر، رزق، قدرت، حالات، خوشی، غمی، سارے ہم کو پاکستان میں ملتے ہیں. بکالے کھولے ہوئے ہیں، وہاں سٹور بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سٹور، جہاں سے فوج شدگان، وہ بھی فوج شدگان. چلو جیتے جی ہوتا تو بندہ کہہ سکتا ہے بھی یار جو جیتا کچھ چیزیں اٹھا کے دے سکتا ہے، یہ جس کی روح نکل گئی ہم نے ان کو اختیار دیا. اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں ایک ہونے کا یقین رکھنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ایمان باللہ کا
تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفتوں میں ایک ہونے کا یقین رکھنا، اور جس طرح اس کے نام اور صفت کتاب و سنت میں آئے ہیں اسی طرح اس کو ماننا، اور اس کے ناموں اور صفتوں میں بھی کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس کی ایک صفت سمیع ہے، اور سمیع کا معنی ہے خوب سننے والا۔ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ خوب سننے والا، اور وہ خوب سننے والا بھی، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، وہ سمیع البصیر، اور وہ خوب دیکھنے والا بھی ہے، خوب سننے والا اور خوب دیکھنے، اور اس کی مثل کوئی چیز، وہ دور سے سنتا ہے، نزدیک سے سنتا ہے، آہستہ سنتا ہے، اونچی بھی سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر گھڑی سنتا ہے، ہر لمحے سنتا ہے، ہر مخلوق کی سنتا ہے، بے حساب کی سنتا ہے، لا تعداد کی سنتا ہے۔ سننے کے لیے اس کو کسی سپورٹ کی ضرورت بھی نہیں، اور ایسا سننے والا ہے کہ جس کو موت آتی ہی نہیں۔ اور ادھر یہ قبر میں پڑا ہوا بزرگ ہے، فوت ہونے کے بعد یہ سندھی بھی سنتا ہے، یہ پنجابی بھی سنتا ہے، یہ کیرلا بھی سنتا ہے، انڈیا میں تو پتہ نہیں حضرت خواجہ صاحب، انڈیا میں تو زبانیں بھی بے حساب 17-18 زبانیں کہتے ہیں بولی جاتی، تو وہ ساری کیرلا بھی، تامل بھی، ہندی بھی، بھوجپوری بھی، گجراتی بھی، جتنے بھی ان کے مرید آتے ہیں وہ ان سب کی سنتے بھی ہیں بزرگ، اور دور سے بھی سنتے ہیں اور نزدیک سے بھی سنتے ہیں، اور فوت ہونے کے بعد بھی سنتے ہیں، فوت ہونے کے بعد سنتے ہیں، یہاں سے بھی سنتے ہیں، یہ ہمارے پاکستان کے بزرگ بھی سنتے ہیں، یہیں سے ہم کہتے ہیں اقبا ہو بے شکبہ ہو ایک نظر کرم دی تقبہ، اور میرا ایمان ہے کہ یہاں سے اتنی دوری پہ فوت ہونے کے بعد وہ سن رہا ہے۔ ٹھیک ہے یہ عقیدہ، اللہ بھی یہاں سے سنتا ہے، اور وہ قبر میں بڑا بزرگ بھی یہاں سے سنتا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ ایک بندہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اوپر نظر کرم کر رہا ہے۔ یہ نظر کرم تو وہ زندگی میں بھی اس کو اپنی دیوار اور اپنی کھڑکی، اپنے کمرے سے باہر کے حالات کا اسے پتہ نہیں تھا۔ فوت ہونے کے بعد تو اس کی روح بھی نکل چکی ہے۔ اب اگر کوئی شخص فوت ہونے کے بعد کسی نیک بندے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ برابری کے ساتھ اس کو پتہ ہے حالات کا، اور وہ دیکھ رہا ہے پوری دنیا، اپنے سارے 1,00,000 مرید اس کا، کوئی برائدہ میں، کوئی عنیزہ میں، کوئی یونان میں، کوئی امریکہ میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی برطانیہ میں، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، لاکھوں مریدوں کے اوپر اس کی نظر کرم ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے ان سارے مریدوں کو۔ عقیدہ ٹھیک ہے اس شخص کا؟ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ میرے رب کی صفت ہے، قدرت ہے، تقدیر ہے، قدیر ہے، علیم ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، سبحان اللہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اور اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہے، آپ کا کبھی دل چاہے نا تو ان ناموں کو بیٹھ کر پکارا کو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ ہم تو بندوں کو پکارتے ہیں بیٹھ کے، لوگوں کے نام کا ذکر کرتے، خواجہ صاحب، خواجہ صاحب، خواجہ صاحب، مد اللہ، مد اللہ، مد اللہ، یاد آتا، یاد آتا، یاد آتا، یاد آتا، یاد آتا، امام بری، امام بری، امام بری۔ یہ کس کے لیے کرنا تھا آپ نے جی؟ یہ رب کی عبادت تھی، اللہ کے لیے کرنا تھا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کا طلبگار، یا رب، یا کریم، یا عظیم، یا حلیم، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ۔ یہ تو رب کے لیے میں نے کہنا تھا بیٹھ کے، اس کے ناموں اور صفتوں کو پکارا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے ناموں سے مجھ سے، میرے ناموں کے ساتھ مجھ سے مانگا کرو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ
الحسنى فادعوه بها. اللہ کے خوبصورت نام ہے، ان ناموں کا تذکرہ کر کے اس سے مانگا کرو. آخری اور چوتھا تقاضا یہ ہے، جس کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے کاموں میں اکیلا ہے، جس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، جو اپنے ناموں اور صفتوں میں اکیلا ہے. یہ تین باتیں سمجھ گئے جی؟ وہ جس کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، ایک جو کام میرے اور آپ کے سارے اکیلے کرتا ہے نا، زندگی، موت، صحت، اولاد، جوانی، ٹھیک ہے، یہ میرے کام ہے. رزق، دہاڑی، مزدوری، کام، کاروبار، یہ رب ہے نا جو میری ضرورت کو پورتے کرتا ہے. پھر اس کے لیے دن چاہیے، دن، گرمی، سردی، بارش، رات چاہیے، رات کو آرام کرنے کے لیے، رات اکیلے کرتا ہے. اکیلے ہے نا، کاموں میں اکیلا ہے، ٹھیک ہے. ناموں اور صفتوں میں، کام تو دور کی بات ہے، وہ اپنا نام بھی کسی کو دینے کو تیار، وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میرا نام کسی کو دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اب آئیے، اب تیسرا چوتھا تقاضا جو ہے، جو تیری اور میری ضرورتوں کو پورا کرنے میں اکیلے ہے، اب اس کے شکریہ میں جب میرے جھکنے کی باری آئے گی اور میرے گرنے کی باری آئے گی، میری طلب کی باری آئے گی اور میرے بے اختیار ہو کے جس کے سامنے سر جھکانے کی باری آئے گی، تو وہ حق بھی صرف کس کا ہے؟ صرف ایک اللہ کا حق ہے. یہ چوتھا تقاضا ہے کہ اس کائنات میں معبود برحق، عبادت کے لائق، عبادت کا حق رکھنے والی ذات اور عبادت کی مستحق ذات صرف کون ہے؟ اللہ ہے. میرے جھکاؤ کی جتنی صورتیں بھی نکال لیں آپ، وہ ذکر ہے، وہ تسبیح ہے، وہ قیام ہے، وہ رکوع ہے، وہ سجدہ ہے، وہ نذر ہے، وہ قربانی ہے، وہ طواف ہے، وہ روزہ ہے، وہ صدقہ ہے، وہ خیرات ہے. جو بھی جھکاؤ کی صورت بن سکتی ہے میرے اندر، اگر کسی ذات کے لیے میں اپنے آپ کو گرا سکتا ہوں، بے اختیار ہو کے کسی کے سامنے لاچار ہو کے گر سکتا ہوں اور اپنی ساری ضرورتوں کی طلب اور تمنا کر سکتا ہوں، تو وہ حق صرف ایک ذات کے پاس ہے، لا الہ الا اللہ. میرے جھکاؤ کا، بندے کے جھکاؤ کا حق صرف اللہ رکھتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ بندہ مر سکتا ہے، اس کی گردن کٹ سکتی ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ میری عبادت کا حقدار صرف کون ہے؟ اللہ. یہ جتنے انحراف موجود ہے عبادت کے اندر، ساری کی ساری خرابی اور بنیادی وجہ توحید ربوبیت کو نہ سمجھنا اور توحید اسماء و صفات کو نہ سمجھنے کی وجہ. اس لیے اللہ نے کہا قرآن مجید میں، جب بھی اللہ بات کرتے ہیں نا توحید الوہیت کی، جب بھی اپنے اکیلے الہ ہونے کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پہ اس کو ذکر کرتے ہیں کہ میں رب ہوں، میں اکیلا ہوں، میں اپنے کاموں میں اکیلا ہوں، میں پروردگار ہوں. جب تیری زندگی کی الف سے یہ تک کی ضرورتوں کو پورا کرنا، پانی کے بوند سے لے کر قبر تک کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا اور ساری سہولتوں کو فراہم کرنا میرے اکیلے کا کام ہے، تو پھر تیری طرف سے سارے جھکنے کا حقدار بھی میں اکیلا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. تمام قسم کی تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. الحمدللہ. کیوں جی؟ کوئی بندہ بولے تھے آگے، رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ تمام مخلوقات کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا، اکیلے پورا کرتا ہے. ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو وہ اکیلے پورا کرتا ہے. ہر مخلوق کی، درخت کی اپنی ضرورت، آم کی اپنی ضرورت، کنوں کی اپنی ضرورت، بکری کے بچے کی اپنی ضرورت، چونٹی کی اپنی ضرورت، چھوٹے کیڑے مکوڑے کی اپنی ضرورت، تمام مخلوقات کی تمام ضرورتوں کو، سردی کی اپنی ضرورت، بچپن کی اپنی ضرورت، بڑھاپے کی اپنی ضرورت، جوانی کی اپنی ضرورت، شادی شدہ کی اپنی ضرورت، تمام مخلوقات کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا وہ اکیلا ہے. تو پھر کہنا پڑے گا الحمدللہ.
تمام قسم کی تعریفوں کا حق صرف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس کے نام اور صفتی کو بات آ گئی۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہاں، جو یہ اختیار اکیلے رکھتا ہے اور یہ صفتیں اکیلے رکھتا ہے، حمد، عبادت، تسبیح، ذکر، رکوع، سجدہ، قربانی کے لائق بھی صرف اسی کے لائق۔ ایک اور جگہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جھک سکتے، نہیں دعا کر سکتے، نہیں رو سکتے، نہیں امید کر سکتے، نہیں خوف رکھ سکتے، نہیں جھک سکتے، نہیں سجدہ کر سکتے، رب کے علاوہ نہیں نظر دے سکتے، نہیں قربانی دے سکتے، رب کے علاوہ نہیں بکرا ذبح کر سکتے، نہیں دیگ پکا سکتے، رب کے علاوہ۔ یہ عبادت کے کام ہے، عبادت کے کام ہے۔ اللہ لا الہ، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کا حق ہی نہیں، اس کے پاس عبادت کا حق نہیں رکھتا جس کے سامنے تو جھک رہا ہے، جس کے نام کی تو دیکھ پکا رہا ہے، رب کی عبادت کو تقسیم کر رہا ہے، نہیں، اس کے پاس حق نہیں ہے جس کے نام کے اوپر تو کر رہا ہے۔ وہ کیوں حق رکھتا ہے؟ وہ کیوں اکیلا حقدار ہے؟ هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور وہ قائم رکھنے والا ہے، جس کو موت آ گئی اس کی عبادت نہیں ہو سکتی، جس کے پاس زندگی نہیں اس کی عبادت نہیں ہو سکتی، جس کی زندگی سے پہلے عدم تھا پھر اس کو زندگی ملی، اس کو عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت اسی کی ہو سکتی ہے کہ جس کی زندگی کی ابتدا بھی کوئی نہیں اور انتہا بھی کوئی۔ عبادت اس کی ہو سکتی ہے جس کی زندگی کے بعد موت نہیں، جس کی زندگی کے بعد مرنا ہے، اس کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل کر اس زندہ پر جس کو موت آتی ہے، اس کے اوپر توکل کیا کرنا ہے تو نے؟ وہ کیوں ہے عبادت کا حقدار؟ میرے سارے جھکاؤ کا وہ حق کیوں رکھتا ہے؟ یہی ہے توحید الوہیت، چوتھا تقاضا جسے کہتے ہیں۔ اس لیے ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، تو پھر وہی حق رکھتا ہے، کسی اور کا حق باطل پہ ہے۔ جو شخص کسی قبر کو، کسی قبر والے کو اس کے سامنے عبادت کا کوئی کام کر رہا ہے تو باطل ہے، وہ حق صرف میرے رب کا حق ہے۔ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سورت کو جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا سیدھا جنت میں چلا جائے گا، ایسے نہیں کہا سورت فاتحہ کو، جس کی میں نے 3 آیتیں پہلے پڑھی۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم صورتوں میں سے یہ صورت ہے، اور اس آیت الکرسی کو اللہ نے کہا سب سے عظیم آیت یہ آیت ہے۔ یہی راز ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ عبادت کا حق وہ کیوں رکھتا ہے۔ اور ایک صورت جس کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن کا پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سی صورت؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک۔ اس کا معنی ہے کہ وہ عبادت کا حقدار ایک، وہ عبادت کا مستحق ایک ہے، 2 3 4 نہیں ہے۔ عبادت کے سارے کاموں کا حقدار وہ ایک ہے۔ کیوں؟ آگے جواب موجود ہے، اگلی آیت تو پڑھو۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ ہم بے ہوشی میں پڑھتے ہیں یہ صورتیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ساری کائنات اپنے کاموں کو کروانے کے لیے اس کی محتاج ہے، اور وہ اپنے کام کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ ایک ہی تو ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہاں، اگر کوئی اور بے نیاز ہے آپ کے پاس دنیا میں تو جاؤ اس کی پوجا کرو۔ اگر بے نیاز صرف ایک ہے تو اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت
نہیں ہو سکتی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کیوں لائق عبادت ہے؟ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا نہیں اور وہ کسی سے جنا نہیں گیا۔ جس کی اولاد ہو اس کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور جس کا باپ ہو اس کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ یہ توحید الوہیت ہے، اور یہ چار تقاضے ہمارے ایمان باللہ کے امید ہے کہ ذہن میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے بات شروع کی تھی کہ زندگی دنیا، انسان کی تین مرحلے زندگی کے، دنیا، قبر اور آخرت، تینوں مراحل پہ کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ایمان اور دوسرے کا نام عمل۔ قرآن کی 50 سے زائد آیتیں اس کے اوپر موجود ہیں۔ ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 6 چیزوں کا نام ہے، اور اس میں سے پہلی چیز اللہ پر ایمان ہے، اور اللہ پر ایمان کے 4 تقاضے ہیں۔ اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں ایک ہونے کا یقین رکھنا اور اس میں کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو ناموں اور صفتوں میں ایک ہونے کا یقین رکھنا، اس میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ جس کے وجود پر ایمان رکھتا ہے اور جو کاموں میں اکیلا ہے اور جو ناموں اور صفتوں میں اکیلا ہے، جب میری طرف سے، بندے کی طرف سے جھکنے کی باری آئے گی، توکل کی باری آئے گی، امید کی باری آئے گی، خوف کی باری آئے گی، نظر کی باری آئے گی، طواف کی باری آئے گی، روزے کی باری آئے گی، قربانی کی باری آئے گی، سبحان اللہ، تو میرے قیام کی باری آئے گی، رکوع کی باری آئے گی، سجدے کی باری آئے گی، تو وہ حق صرف کس کے پاس؟ وہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ یہ 4 تقاضے ذہن میں رکھیے گا۔ موضوع میرا کچھ اور تھا، میں نے دعا کے موضوع پہ گفتگو کرنی تھی کہ دعا کن کلمات سے قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ادھار رہ گیا، اگلے درس میں یہاں سے آگے شروع کروں گا۔ تو یہی آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ایمان باللہ کے تقاضے کتنے ہیں، اور اس کو سمجھیے۔ اس وقت جتنا انحراف ہے، جتنی بھی مخلوق کی عبادت ہو رہی ہے نا، کسی پتھر کی، مورتی کی، درخت کی، قبر والے کی، ہم نے اختیار دیے ہوئے ہیں، یہ ٹانگ توڑ دے گا، یہ رزق، یہ حالات خراب کر دے گا، یہ بزرگ یہ فلاں کر دے گا۔ ہم نے اللہ کے کام ہی جب تقسیم کیے ہوئے ہیں تو پھر لوگ ڈرتے ہیں ان سے، لوگ ان کے نام کی قربانی بھی کریں گے، لوگ ان کے اوپر خرچہ بھی کریں گے، لوگ ان کے لیے دیگ بھی پکائیں گے، لوگ ان کو راضی بھی رکھیں گے۔ اور بنیادی خرابی ہماری توحید ربوبیت درست نہیں ہے۔ اگر توحید ربوبیت ٹھیک ہوتی ہے، اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ماننے کا یقین رکھتے، تو کبھی یہ انحراف پیدا نہ ہوتا۔ تو الوہیت کو کلیئر کرنے کے لیے توحید ربوبیت اور اسماء و صفات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، جس کا قرآن نے بار بار ذکر کیا۔ اللہ نے جب بھی الوہیت کی بات کی ہے، اس سے آگے اور پیچھے اپنی ربوبیت کا اور ناموں اور صفتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کے، او میرے عزیزو، تعصب میں زندگی نہ گزاریں، نیک نیتی کے ساتھ توحید کے موضوع پہ کتاب پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو سیکھیں، ورنہ کہیں میری ساری زندگی کی جمع پونجی جو نیکیوں کی صورت میں اپنی طرف سے سمجھ رہا ہوں کہ نمازیں، عمرے، حج، وہ سارے رائے گاہ چلے جائیں گے اگر میری توحید کلیئر نہیں اور ایمان باللہ کلیئر نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔